بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ گزشتہ آیتوں میں کفار اور مشرکین کے سرداروں کی اس درخواست کی مذمت تھی کہ ہماری مجلس میں غریب مسلمان نہ رہنے پائیں۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے اسے زیادہ وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے سے چھوٹے کو بعض خاص علوم کے لیے استاذ بنانے سے بھی عار اور شرم نہ کی، اور تمہیں ان غریبوں کے ساتھ تعلیم میں شریک ہونے سے بھی شرم آتی ہے۔ نیز اس مقصود کے ساتھ ساتھ اس قصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلالت ہو گئی، جس کی وجہ ظاہر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، جن کا نام یوشع تھا، فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یا یوں ہی زمانے دراز تک یعنی لمبی مدت تک چلتا رہوں گا۔ یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسا کہ حافظ شیراز نے کہا ہے، دست طلب نہ دارم تا کام من برآید، یتن رسد بجانان یا جان زتن برآید، یعنی میں اپنے مقصد کے حاصل ہونے تک چین سے نہ بیٹھوں گا، یا تو محبوب تک پہنچ جاؤں گا یا پھر اسی جستجو میں جان دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں۔ ظاہر ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جن علوم کو اللہ کا قرب حاصل ہونے میں دخل ہے ان میں میرے برابر کوئی نہیں، اور آپ کا یہ فرمانا صحیح بھی تھا کیونکہ آپ اولو العزم نبی تھے اور نبی کے برابر کسی دوسرے کو یہ علم نہیں ہوتا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بظاہر عام اور مطلق تھے جن کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا تھا کہ ہر علم میں سب سے بڑا میں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ جواب پسند نہ آیا، بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں زیادہ علم والا کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو میں احتیاط کی تعلیم دی جائے۔ غرض ارشاد ہوا کہ مجمع البحرین یعنی دو دریا ملنے کے مقام پر ہمارا ایک بندہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں وہ آپ سے زیادہ ہیں، اگرچہ ان علوم کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں دخل نہیں، جیسا کہ آگے واضح ہوگا، لیکن بہرحال ایسی صورت میں اپنے آپ کو مطلق طور پر سب سے زیادہ علم والا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا کہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیا جائے اور ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک مری ہوئی بے جان مچھلی اپنے ساتھ لے کر مجمع البحرین یعنی دو دریا کے ملنے کی طرف سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہ شخص اسی مقام پر ملے گا۔ چنانچہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا اور یہ بات فرمائی کہ میں اس سفر میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یا یوں ہی زمانے دراز تک چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتا دیا کہ مجھے مجمع البحرین کی اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں گا سفر جاری رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیغمبرانہ عزم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کامل استاذ اور شیخ کی تلاش میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے دور دراز سفر کی ضرورت پیش آئے، جب تک اس سے زیادہ کوئی واجب حق فوت نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر مستحب ہے۔ نیز یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا، جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود اپنے رفیق اور ساتھی کو بتانا تھا۔ اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہیے۔ متکبر لوگ اپنے خادموں اور نوکروں کو نہ تو گفتگو کے قابل سمجھتے ہیں اور نہ اپنے سفر کے متعلق انہیں کچھ بتاتے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں کسی کو اپنے ساتھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ سفر کسی بزرگ ہی کی خدمت کی غرض سے ہو۔ مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مقام دنیا میں بے شمار ہیں۔ اس جگہ مجمع البحرین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ چونکہ قرآن و حدیث میں اسے معین طور پر نہیں بتایا، اس لیے آثار اور قرائن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں، لیکن اس کی تعیین پر کوئی ضروری بات موقوف بھی نہیں ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یہ قصہ مشہور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، ورنہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا، مگر حدیث میں صراحت ہے کہ یہ واقعہ انہی موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ اہل کتاب کی اصل کتابیں گم ہو گئی ہیں اور موجودہ کتابیں وہ ہیں جن میں تحریف ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ ان گم شدہ اصل کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہو، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اصول یہ ہے کہ اس بات کو نفی پر ترجیح ہوتی ہے۔ بعض نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کب کیا کہ بنی اسرائیل میں ان کے اس سفر کی شہرت ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یا تو بنی اسرائیل کو علم ہوا ہو لیکن عار کی وجہ سے آپس میں اس کا چرچا ختم کر دیا ہو، یا خود موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی غباوت اور کن ذہنی کی وجہ سے انہیں اطلاع نہ کی ہو کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور بنی اسرائیل یوں سمجھے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پس جب چلتے چلتے مجمع البحرین یعنی دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے مقام پر پہنچے، وہاں کسی پتھر سے ٹیک لگا کر سو رہے تھے، اور وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی۔ یوشع علیہ السلام نے جاگنے کے بعد دیکھا تو مچھلی کو نہ پایا۔ سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس بات کا ذکر کروں گا، مگر انہیں بالکل یاد نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جاگنے کے بعد پوچھنے کا خیال نہ رہا۔ اس طرح دونوں اپنی اس مچھلی کو بھول گئے، اور مچھلی نے اس سے پہلے زندہ ہو کر دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو شاید اہل و عیال اور وطن وغیرہ کے خیالات کا ہجوم ہوا ہوگا جو اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے، ورنہ ایسی عجیب بات انسان بہت کم ہی بھولتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو شخص پیغمبر کے ساتھ رہ کر ہر وقت خلاف معمول اور خلاف عادت باتوں کو دیکھتا رہتا ہو، اس کے ذہن سے کسی کم درجے کی عجیب بات کا کسی خیال کے غلبے وغیرہ کی وجہ سے نکل جانا کوئی عجیب بات بھی نہیں۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے اور دور نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہمیں تو اس سفر یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی، اس سے پہلے کی منزلوں میں نہیں تھکے تھے، جس کی وجہ بظاہر منزل مقصود سے آگے بڑھ جانا تھا۔ آتینا غداءنا یعنی ہمارا ناشتہ لاؤ، اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ سفر میں زاد راہ یعنی توشہ وغیرہ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا یعنی ہمیں اس سفر میں بڑی تکلیف پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اپنی تھکن یا بیماری کی حالت وغیرہ کا اظہار کرنا یہ کمال کے خلاف نہیں ہے۔
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ خادم یعنی حضرت یوشع نے کہا کہ لیجئے ذرا دیکھیے، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا، اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا تھا لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا، سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کرتا۔ اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی، یعنی عجیب طریقے سے مچھلی دریا میں چلی گئی۔ شبہ ہوتا ہے کہ جب مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کا مقام انہیں بتا دیا گیا تھا تو وہاں پہنچ کر پھر آگے کیوں بڑھ گئے؟ اگرچہ انہیں مچھلی کے زندہ ہونے کی بات معلوم نہ ہوئی تھی لیکن یہ تو معلوم تھا کہ مجمع البحرین آ گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجمع البحرین سے کوئی خاص مقام مراد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے قرب و جوار کو دور تک مجمع البحرین کہا جا سکتا ہے، اور اسی وسعت کی وجہ سے مچھلی میں جان پڑ جانا علامت مقرر کی گئی تھی۔ اس علامت کو سن کر مخاطب لازمی طور پر اس مقام کو وسیع یعنی دور تک پھیلا ہوا سمجھے گا، اور دو دریاؤں کے ملنے کے مقام متعدد ہوں گے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہوگا جس کی تعیین پر کوئی ضروری بات موقوف نہیں۔ وما انسانیہ الا الشیطان، یعنی مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یوشع علیہ السلام نبی تھے تو پھر ان پر نسیان یعنی بھلا دینے کے بارے میں شیطان کا تصرف کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو تصرف گناہ اور معصیت کی طرف لے جانے والا ہو، انبیاء کرام اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ باقی دوسرے تصرفات ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کافر کسی نبی کو پتھر مار دے اور چوٹ لگ جائے۔ اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ وسوسہ یا بھول شیطانی اثر سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا پیش آنا ولایت بلکہ نبوت کے بھی خلاف نہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھول اور دیگر مکروہات یعنی ناپسندیدہ باتوں کو شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے بچنا چاہیے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، یعنی اس مچھلی نے دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی، یعنی عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی۔ ایک عجیب طریقہ تو خود اس مچھلی کا زندہ ہو جانا ہے، اور دوسرا عجیب طریقہ عادت کے خلاف یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں سے گزری تھی وہاں کا پانی عادت کے خلاف سرنگ کے طور پر ہو گیا تھا، شاید پھر مل گیا ہوگا، اور اس مچھلی کا زندہ ہونا بظاہر صرف اللہ کی قدرت سے ہوا کیونکہ وہی علامت بتائی گئی تھی۔ اگرچہ وہ مچھلی پانی لگنے کے وقت زندہ ہوئی ہو مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پانی کا لگنا ہی مچھلی کے زندہ ہونے کا سبب تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، ہمیں وہاں لوٹنا چاہیے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے، یعنی غالباً وہ عام رستہ نہ ہوگا اس لیے نشان دیکھنے پڑے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا جنہیں ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی۔ مقبولیت کے معنی میں ولایت اور نبوت دونوں کا احتمال ہے، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے یعنی بغیر کسی سبب اور بغیر کسی محنت کے ایک علم خاص طور پر سکھلایا تھا۔ اس سے تکوینی راز اور اسرار کا علم مراد ہے، یعنی اس عالم میں ہونے والے حادثات اور واقعات کا علم، جیسے کہ آئندہ کلام سے معلوم ہوگا۔ واضح رہے کہ اس علم کو اللہ کا قرب حاصل ہونے میں کچھ دخل نہیں، اور جس علم کو اللہ کا قرب حاصل ہونے میں دخل ہے وہ اسرار الہی کا علم ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ فوجد عبدا من عبادنا، یعنی وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا۔ جمہور علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے،
کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں ان میں بعض تو قطعی طور پر شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے حکم سے کوئی استثناء وحی الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو کہ نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر کشف اور الہام کوئی حجت نہیں۔ کشف اور الہام کی بنا پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو وحی الہی کے ذریعے بعض خاص احکام وہ دیے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے تحت کیا۔ خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کریم کے اس جملے میں ہو گیا جو کہ آگے آ رہا ہے، وما فعلته عن امری، یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ چنانچہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر کچھ تکوینی خدمتیں اللہ کی طرف سے ان کے سپرد کی گئی تھی اور انہی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی، اس لیے اس پر اعتراض کیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، یعنی جنہیں ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل، غلط کام کرنے والے، تصوف کو بدنام کرنے والے نام نہاد صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے، یا اسی طرح یوں کہنے لگے کہ بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں، اس لیے کسی ولی کو صریح کبیرہ گناہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا کہنا کھلا زندقہ ہے اور بالکل باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر دنیا کے کسی بھی ولی یا صوفی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ظاہر شریعت کے خلاف کسی ولی یا صوفی کے فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک علم خاص طور پر سکھلایا تھا۔ یہ تعلیم ممکن ہے کہ وحی کے واسطے سے ہو یا الہام کے واسطے سے۔ واضح رہے کہ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور الہام انبیاء اور غیر انبیاء سب کو ہوتا ہے۔ یہ آیت علم لدنی کے اس بات میں اصل ہے، اور اس علم لدنی کو علم حقیقت اور علم باطن بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ اس قصے میں ان مذکورہ جزئی واقعات کا علم اس قسم میں داخل تو نہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی بھی عطا کیا گیا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، غرض موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ان سے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے، اس شرط کے ساتھ کہ جو مفید علم آپ کو اللہ کی جانب سے سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ کلام کے اس اسلوب میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی، رسول اور اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اساتذہ، علماء اور مشائخ کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنا چاہیے، کہ علم حاصل کرنے کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم، تکریم اور اس کی اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاد سے افضل اور اعلیٰ بھی ہو۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے کاموں پر صبر نہ ہو سکے گا، یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے، اور متعلم یعنی سیکھنے والا جب تعلیم کے وقت معلم یا استاد کو روک ٹوک کرے تو اس صورت میں ساتھ رہنا مشکل ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور بھلا آپ ایسے امور پر روک ٹوک کرنے سے کیسے صبر کریں گے جو آپ کی واقفیت یعنی آپ کے علم کے احاطہ سے باہر ہے، یعنی ظاہر میں سبب اور منشا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام شریعت کے خلاف نظر آئیں گے، اور آپ ایسے شریعت کے خلاف کاموں پر خاموش نہ رہ سکیں گے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے،
اور کیسے صبر کریں گے جبکہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کروں، اور آپ اپنے فرض منصبی کی بنا پر اس پر اعتراض کریں گے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ پیر یا صوفی اگر شریعت کے خلاف کام کرے تو مرید اس پر انکار نہ کرے۔ چنانچہ اس قصے میں حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا کمال اور ان کی مقبولیت اللہ تعالی کے ارشاد سے معلوم ہو چکی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا خاموش رہنا جائز تھا۔ البتہ کسی دوسرے کو ان پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ بعض کو یہ دھوکہ بھی ہوا ہے کہ شریعت کے خلاف الہام پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یہ تو نبی ہوں گے، پس ان واقعات میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ وحی کی وجہ سے کیا، یا یہ پہلی شریعت کا حکم ہوگا، شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر یعنی ضبط اور برداشت کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ یعنی مثلا اگر آپ روک ٹوک سے منع کریں گے تو میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح کسی اور بات میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے یہ اطمینان تھا کہ خضر علیہ السلام کا کوئی فعل در حقیقت شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، اگرچہ ظاہر میں سمجھ نہ آئے، اس لیے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا کسی بھی عالم دین کے لیے جائز نہیں۔ لیکن پھر شریعت کے بارے میں دینی غیرت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے اس وعدے کو بھول گئے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ذکر نہ کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شیخ کو طالب علم یا مرید سے مناسب قواعد، ضوابط اور شرائط لگانے کا حق حاصل ہے، یعنی متبوع کو تابع سے کچھ شرطیں لگا لینا جائز اور درست ہے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ غرض آپس میں قول و قرار یعنی وعدہ ہو گیا، پھر دونوں کسی طرف چلے، شاید یوشع علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ جب اصل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا تو تابع کے ذکر کی ضرورت نہ رہی، اس لیے آگے کے قصے میں یوشع علیہ السلام کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، یہاں تک کہ چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی۔ سو جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا، بعد میں پھر شاید مرمت کر دی ہو، اور غالباً کشتی والے ان کے معتقد ہوں گے، اس لیے انہوں نے نہ روکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ اگرچہ اس نقصان کا صرف امکان تھا، مگر جب تک کوئی غالب مصلحت نہ ہو تو نقصان کے امکان سے بھی بچنا واجب ہے، اور تو بظاہر کوئی مصلحت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے بڑی بھاری خطرے کی بات کی، یعنی بہت بڑی اور خطرے والی حرکت کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اکابر بزرگوں سے کبھی ایسی باتیں بھی صادر ہو سکتی ہیں جن کی ظاہری شکل اور صورت شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ آخر وہی ہوا، آپ اپنی بات پر قائم نہ رہے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے،
اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے کہ بھول چوک بھی معاف نہ کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نسیان اور بھول پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ بات گئی گزری ہو گئی، پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک کم عمر لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا، اور وہ بھی بغیر کسی جان کے بدلے۔ بے شک آپ نے یہ تو بڑی بے جا حرکت کی کہ اول تو یہ نابالغ کو قتل کیا جس کو قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا، پھر اس بچے نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ قتل کی حرکت کشتی میں سوراخ والی پہلی حرکت سے بھی زیادہ سخت بڑھ کر ہے، کیونکہ اگرچہ کشتی کے معاملے میں یقینی طور پر مال کا نقصان ہوا اور وہاں جانی نقصان کا صرف امکان تھا، جبکہ یہاں انسانی جان کا یقینی نقصان ہوا، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا جس پر کوئی الزام بھی نہیں، اور بالفرض اگر الزام ہو بھی تو بھی بچے کا قصاص لازم نہیں آتا کیونکہ یہ لڑکا نابالغ تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکم ظاہر پر ہی لگایا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف معلوم نہ ہو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنا پر انکار فرمایا۔ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا نابالغ تھا، نیز اگر وہ لڑکا بالغ اور ڈاکو ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے تو خضر علیہ السلام آگے چل کر اس بچے کے قتل کے عذر میں یہ نہ فرماتے کہ اس کے والدین کے بگڑنے کا اندیشہ تھا، بلکہ ڈاکو ہونے کا عذر فرماتے جو جلد ہی سمجھ میں آ سکتا تھا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کیجئے، لیکن اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی معاملے کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی آپ نے بہت درگزر کیا، اگر اب ساتھ نہ رکھیں گے تو آپ کا عذر معقول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ میں نسیان اور بھولنے کا عذر نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اب کی بار بھولے سے سوال نہیں کیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق قصد و ارادے سے یہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بولنے پر ٹوکا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غصہ دور ہو جانے کے بعد مختصر انداز میں سمجھ گئے تھے کہ جب اللہ تعالی نے خضر کے پاس بھیجا ہے تو ان کا فعل وحی الہی کے مطابق ہی ہوگا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی، تو ان بزرگ نے اس دیوار کو عادت کے خلاف ہاتھ کے اشارے سے معجزے کے طور پر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت ہی لے لیتے کہ اس وقت ہمارا کام بھی چل جاتا اور اس سے ان لوگوں کے اخلاق کی اصلاح بھی ہوتی، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رعایت کرنے سے ان کی بد اخلاقی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ استطعما اہلہا یعنی گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوری ضرورت کے لیے سوال کرنا جائز ہے، مگر سوال کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ البتہ بعض اہل طریق نے باطن کی ضرورت کے لیے کبھی کبھی سوال کو اختیار بھی کیا ہے۔ لاتخذت علیہ اجرا،
یعنی اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت ہی لے لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال کمانا اور اس کے اسباب کا اختیار کرنا بزرگی اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو شروع میں وعدہ کیا تھا، پھر یہ اعتراضات کیوں کیے؟ یہ تو وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ اگرچہ بظاہر کسی قید یا شرط کے بغیر تھا، مگر معنوی اعتبار سے اس وعدے میں یہ قید ملحوظ تھی کہ جب تک شریعت کی مخالفت نہ ہو اور شریعت کے مطابق کام ہوتا رہے تو میں نہ بولوں گا۔ چنانچہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا لازم نہیں آتا۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ آپ نے خود شرط رکھی تھی۔ اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، چنانچہ آگے آیات میں اس کا بیان آئے گا۔ عجب نہیں کہ ان اسرار کے بتانے سے اس درخواست کا پورا کرنا بھی منظور ہو جو خود موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں کی تھی کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی آپ مجھے اپنا مفید علم سکھا دیجئے۔ اگرچہ اس وقت نمونے ہی کے طور پر صحیح، اور مزید ساتھ رہنے میں شاید مناسب موقع پر وہ خود ہی بتاتے اور ہر واقعے پر بتاتے تو یہ علم زیادہ حاصل ہوتا۔ اور اگرچہ خضر علیہ السلام کا یہ علم موسیٰ علیہ السلام کے علم کے برابر مفید نہیں، کیونکہ اتباع کے قابل نہیں، تاہم اس اعتبار سے خاص لوگوں کے لیے ضرور مفید ہے کہ اللہ تعالی کی بعض حکمتیں تفصیل سے کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالی کے قرب کے لیے یہ اجمالی عقیدہ بھی کافی ہے کہ ہر واقعے میں خدا کی حکمتیں شامل ہوتی ہیں۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ یہ اس بات کی اصل ہے کہ جب کسی شاگرد یا مرید سے بار بار اختلاف اور نزاع ظاہر ہونے لگے اور مناسبت اور موافقت کی امید باقی نہ رہے تو پھر ایسے شاگرد اور مرید کو جدا کر دینا درست ہے۔ یعنی عالم اور استاذ کو ایسے فن کی تعلیم نہ کرنے میں طالب علم سے معذرت کر لینی چاہیے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء، مشائخ اور اساتذہ پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اور ان کے افعال و حرکات اور اقوال میں سے جو بظاہر سمجھ نہ آئے تو اس کی تعویل کر لینی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس کی معذرت کرنی چاہیے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزر اوقات تھی، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظاہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اور اسی پر ان کی گزر اوقات تھی، اور ان غریبوں کی مزدوری کا سہارا بھی ختم ہو جاتا، اس لیے کشتی توڑنے میں یہ مصلحت تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا اور ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی بیٹے کی محبت کی وجہ سے والدین بھی بے دینی میں بیٹے کا ساتھ نہ دینے لگے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، چنانچہ ہمیں یہ منظور ہوا کہ اس کا تو قصہ تمام کر دیا جائے، پھر اس بچے کے بدلے ان کا پروردگار ان والدین کو ایسی اولاد دے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
اور رہی دیوار سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال دفن تھا جو ان کے والدین سے انہیں میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا۔ اگر دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ یہ مال لوٹ لیتے، اور جو شخص ان یتیم لڑکوں کا سرپرست تھا اسے شاید اس خزانے کا علم ہوگا، وہ اس وقت یہاں موجود نہ ہوگا جو انتظام کرتا یا یہ اس کا انتظار کرتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ یعنی مال نکال لیں، اور یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجئے صاحب، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جسے میں نے اب وعدے کے مطابق بتا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو گئے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس میں بزرگ اور نیک لوگوں کی اولاد کی رعایت رکھنے کی اصل ہے، اور یہ بات اہل سلوک کے لیے ایک طبعی بات کی طرح ہے کہ وہ نیک اور بزرگ لوگوں کی اولاد کی رعایت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء اور صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بالکل ہی کفر اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وما فعلته عن امری، یعنی کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ اس سے ان لوگوں کا استدلال ختم ہو جاتا ہے جو کاملین کے لیے شریعت کے خلاف کاموں کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ وغیرہ ہیں شاید ان کے لیے غیر شرعی کام کرنا جائز ہے یا وہ شریعت کے مکلف نہیں، اور وہ دلیل کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے یہ سب کام اللہ تعالی کے حکم سے تھے، اور ان کے لیے یہ گویا شریعت ہی کی طرح تھے، جبکہ شریعت محمدیہ میں ایسے تمام افعال ناجائز ہیں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یعنی یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو جانا یہ دین کے مقاصد میں شامل نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم نبی اور صاحب کتاب رسول ہیں وہ ایسی غیبی باتوں پر مطلع نہ تھے۔ اس کے باوجود وہ حضرت خضر علیہ السلام سے افضل اور اکمل تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس قصے سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ علم باطن کے 2 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ مرضیات الہی کا علم جو کہ نفس کے متعلق ہے، یعنی برے اخلاق کی اصلاح کرنا اور اچھے اخلاق سے آراستہ مزین ہونا۔ یہ تو شریعت ہی کا ایک جز ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جز کبھی کل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا علم جو کہ کل ہے وہ افضل ہے، اور علم باطن اسی کا ایک جز اور حصہ ہے۔ علم باطن کا دوسرا شعبہ علم اسرار کونیہ، یعنی اس عالم کے واقعات و حادثات کے راز و اسرار کا علم ہے، یعنی تکوین کے راز اور اسرار کا علم۔ چونکہ یہ اللہ تعالی کے قرب میں کچھ دخل نہیں رکھتے، اس لیے اس کے افضل ہونے کا تو کوئی احتمال ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم شریعت وہ علم باطن سے افضل ہے۔ دوسرا دھوکہ لوگوں کو یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ گزشتہ تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام کو علم باطن کا دوسرا شعبہ یعنی تکوین کے اسرار و رموز کا علم حاصل ہونا اسی قصے سے ثابت ہے، اور ابھی پیچھے گزر چکا کہ علم باطن کا یہ دوسرا شعبہ شریعت کے علم سے افضل نہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا گیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنا تو یہ ان کے افضل ہونے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تادیب کی بنیاد پر تھا، تاکہ وہ آئندہ گفتگو میں احتیاط رکھیں اور مقید بات کی جگہ مطلق اور عمومی بات نہ بولا کریں۔ یہاں طبعی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی صراحت کے مطابق انہیں جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھی، مگر جبکہ یہ دونوں علم حق تعالی ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے تو ان دونوں کے احکام میں اتنا تضاد اور اختلاف کیوں ہوا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی جن حضرات کو اپنی وحی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کے سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جن میں مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریعی اور اصلاحی خدمات تھی، ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لیے عام طور سے فرشتے مقرر ہیں، مگر انبیاء علیہم السلام میں بھی حق تعالی نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں۔ تکوینی خدمات جزئی واقعات سے متعلق ہوتی ہیں کہ فلاں ڈوبنے والے شخص کو بچا لیا جائے، یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، فلاں کو ترقی دی جائے، فلاں کو زیر کیا جائے۔ ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے جزئی واقعات میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا شرعی قانون کے خلاف ہے، مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعے کو عام شرعی قانون سے مستثنی کر کے اس شخص کے لیے جائز کر دیا گیا جسے اس تکوینی خدمت پر مقرر کیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنی کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ در حقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض جزئی واقعات کا شریعت کے عام قانون سے استثناء ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء وحی نبوت کے ذریعے ہو۔ کسی ولی یا صوفی کا کشف اور الہام ایسا استثناء کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنی کر کے مقرر کیے گئے تھے۔ چنانچہ کسی ولی یا صوفی کے کشف اور الہام کو حضرت خضر علیہ السلام پر قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا، جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تو وحی نبوت کے ذریعے اس کا علم ہوا تھا جو اب کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جسے وحی کے ذریعے اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مستثنی کرنے کا علم ہو سکے۔ اس واقعے سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی شرعی حکم سے مستثنی قرار دینے کا حق صاحب وحی نبی کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت یا حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لیے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت اور وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے اس میں زیادہ بحث و تمحیص کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔